الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے محترم دوستو، اسی صورت بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اس آیت میں 5 نمازوں کا ذکر ہے۔ کیسے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ سورج کے زوال سے سورج کے چھپ جانے تک، رات کے چھا جانے تک نمازیں پڑھنی ہیں۔ سورج کے زوال سے سورج کے چھپ جانے تک اور رات کے چھا جانے تک۔ زوال شمس کے بعد پہلے ظہر کی نماز آتی ہے، اس کے کچھ دیر کے بعد پھر عصر کی نماز ہے، پھر غروب کے بعد جو ہے مغرب کی نماز ہے، اس کے بعد جب رات چھا جاتی ہے تو پھر عشاء کی نماز ہے۔ تو سورج کے زوال کے بعد رات کے چھا جانے تک 4 نمازوں کا ذکر اس آیت کے شروع حصے میں ہے۔ باقی وقرآن الفجر، اس میں فجر کی نماز کا ذکر ہے۔ یہاں لفظ قرآن سے مراد ہی فجر کی نماز ہے۔ اللہ نے یہاں لفظ صلاۃ کی بجائے لفظ فجر استعمال کیا ہے، وہ اس لیے کہ فجر کی نماز میں عام نمازوں کے مقابلے میں قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ کی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام ہی قرآن رکھ دیا ہے۔ کیونکہ جو مسنون تلاوت ہے وہ بھی یہی ہے کہ فجر کی نماز میں طوال مفصل پڑھی جائے اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل کی صورتوں کی تلاوت کی جائے، بقیہ نمازوں میں اوساط مفصل کی تلاوت کی جائے۔ اس لیے اس آیت کے اندر 5 نمازوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ایک ایسی نماز کا ذکر ہے جو اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہے، اسے نماز تہجد کہتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ مخاطب آپ ہیں، حکم ساری امت کو ہے۔ تہجد کے نوافل کا افضل وقت یہ ہے کہ آدمی رات کو سو جائے اور صبح اٹھ کر 8 رکعت پڑھے۔ لیکن اگر کسی کو اندیشہ ہو کہ وہ صبح نہیں اٹھ سکتا تو وہ عشاء کی نماز کے بعد ہی تہجد کی نیت سے 8 رکعت پڑھ کر سو جائے، اسے بھی تہجد کا اجر مل جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ مشرکین یہود سے پوچھ کر عجیب و غریب سوال حضور علیہ السلام سے کرتے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی جو مناسب سمجھتے تھے اس کا جواب دیتے تھے، جو مناسب نہیں ہوتا تھا جواب نہیں دیتے تھے۔ تو یہاں اگلی آیت کے اندر ان کے ایک سوال کا جواب ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ مشرکین نے یہودیوں کے بتائے ہوئے سوالوں میں سے ایک سوال آپ علیہ السلام سے یہ کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ روح کیا چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روح کی تفصیل نہیں بتائی، بلکہ فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ ان کو یہ بتا دیں اور اتنی بات بتا دیں کہ یہ روح جو ہے یہ امر ربی ہے۔ کیا مطلب؟ میرے رب کے امر سے، حکم سے بنی ہوئی ایک چیز ہے، بس ان کو اتنا ہی بتائیں۔ کیوں؟ کہ ان کی عقل اور دماغ اتنا نہیں ہے کہ یہ روح کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ اس لیے ہر انسان کے سامنے اتنی بات کرنی چاہیے جتنی اس کی سوجھ بوجھ ہو، جتنا اس کا علم ہو، جتنی اس کی عقل ہو۔ اگر اس سے زیادہ بات کریں گے تو وہ نفع کی بجائے نقصان کا سبب بنے گی۔ اس کے بعد جو ہے اسی طرح کا ایک اور سوال ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جا قسم کے مطالبات، سوالات کرتے تھے، کیونکہ مقصود ایمان لانا نہیں تھا، مقصود صرف جو ہے تنگ کرنا، مقصود مطالبات کرنا کہ نہ وہ مطالبہ پورے ہوں گے اور نہ جو ہے ہم ایمان لائیں گے۔ کبھی کہتے کہ ہم ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک آپ جو ہے یہاں پہاڑوں میں چشمے نہ جاری کر دیں، اور جو ہے آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات نہ ہو جائیں، یا آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ جائیں
اور وہاں سے سنہرے ٹکڑے لے کر آئیں، یعنی سونے کے ٹکڑے لے کر آئیں۔ آپ ہمارے سامنے آسمانوں پر چڑھ جائیں، کتاب لے کر آئیں اور ہمیں بتائیں کہ دیکھو یہ میں کتاب لے کر آیا ہوں۔ اس قسم کے عجیب و غریب ان کے مطالبات ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ ان کو بتا دیں کہ میرا اللہ پاک ہے، یہ کام میرے بس کا نہیں، یہ میرے رب کا کام ہے۔ میں ایک انسان ہوں، تم میں سے ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، ہدایت کی دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ مجھ سے وہ مطالبے کرو جو انسانوں سے کیے جاتے ہیں، وہ مطالبے نہ کرو جو رب سے کیے جاتے ہیں، جو انسانوں کے بس میں نہیں ہوتے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے جو معجزات ہوتے ہیں وہ رب کے حکم سے ان کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتے ہیں، اور اللہ جل شانہ ان کی دعا پہ اس کو ظاہر بھی کرتے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو ضدی ہیں ان کی ضد ٹوٹ جائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ جو بھی مطالبہ کریں اللہ اس کو پورا کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بات کے پابند نہیں ہے، ہم پابند ہیں اللہ کے حکم ماننے کے، اللہ پابند نہیں ہے مخلوق کی کسی بات کو پورا کرنے کے۔ اللہ ہمیں سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔